अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। होप्स हो कि मेरे तमाम लिसनर्स खैर आफियत से होंगे। लेकिन अपने लिसनर्स से मुझे एक कंप्लेन है यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज की जो हमारी लिमिट है चैनल सब्सक्रिप्शन की, 10 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 100 लाइक। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए ना। देर के लिए माजरत, मुझे भी इंतजार कराना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी हो जाती है। अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह। जी, तो आज हम रीड करने जा रहे हैं जिद्दी इश्क मेरा नावल की किस्सत नंबर 15 यानी 15। राइटर है जिसकी मुंतहा चौहान। तो देखते हैं आज स्टोरी कौन सा रुख हो लेती है। कशिश बैठी थी ना गाड़ी में उसके यामीन के साथ। तो अब गाड़ी में क्या कह रही है, डील करनी थी उसने। कैसे डील? यामीन ने इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखते भवें अचकाई। रास्ते में बात करते हैं, आपको देर हो जाए ना। चिरी जबां यामीन को इसके अंदाज से कड़ पड़ लगी। ओके आ जाओ। खुद गाड़ी में बैठते इसे भी दावत दी तो झट से मुस्कुराती साथ बैठ गई। वाह, एक और चांस। मजे से बैठती गाड़ी को सराहते वो जेरे लब बोली, गाड़ी तो बड़ी फिट ही रखी है आपने। तारीफ कर ही दी। यामीन को महसूस हुआ वो आज कुछ मस्का लगा कि कोई बात मनवाने के चक्कर में है। ड्राइवर ने गाड़ी रोड पे डाल दी। थोड़ी देर खामोशी के बाद यामीन ने खामोशी तोड़ दी। क्या डील लेके आई थी मेरे पास? कशिश की जान ने मुड़ते बहुत सहूलत से दरियाफ्त किया। देखी, ये शादी ना आप चाहते न मैं, तो क्यों ना हम हाथ मिला लें। एक आई ब्रोच खाते वो बहुत समझदारी का सबूत दे रही थी। तुमसे किसने कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता? यामीन ने भरपूर संजीदा अंदाज में पूछा। मैंने आपकी और दादाजी की बातें सुन ली थी। कशिश ने ऐसे बताया जैसे बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दिया हो। मुझे पहले ही आइडिया था, यामीन ने बुड़बुड़ाया। अब बताएं ना, मिल के कोई चक्कर चलाते हैं कि स्नैक भी मार जाए और एक्स भी ना टूटे। बहुत खुशी और उम्मीद से कहा। मिसिस कशिश यामीन सिकंदर, एक बात आज आप गौर से सुन लें। रुखसती तो आपकी कल ही होगी, और वो भी दादाजी की ख्वाहिश के मुताबिक बहुत धूमधाम से। इसलिए अपने दिमाग से ये फतूर निकाल दें और तैयारी करें। यामीन ने इसका दिमाग बहुत अच्छे से ठिकाने लगाया। आप मजाक कर रहे हैं ना? मिनमिनाते हुए पूछा। हरगिज नहीं, रुखसती दादाजी की ख्वाहिश है और इनकी ख्वाहिश मेरे लिए मोहतरम है। बहुत संजीदा अंदाज में कहा। ये तो ज्यादती है ना, मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुई और शादी। माथे के छोटे छोटे बाल यामीन को बहुत भाए। क्या मतलब इस बात का? यामीन को इसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। देखे ना, सियाने कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमे ही नहीं। तो मैंने तो अभी नहीं देखा और अभी मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है। मेरे इतने ज्यादा ख्वाब हैं, इनका क्या होगा? बहुत दुख समोया था लेजे में। गाड़ी कशिश के गेट के सामने रुकी। तुम्हारे छोटे बड़े सब चाह अब मेरे मैं पूरे करूंगा। तुम बस कल सी छुट्टियां ले लो। ऑर्डर ऑर्डर देते वो सामने देखने लगा। छुट्टियां ले लूं? कॉपी किया तो यामीन ने इसे घूरा। प्लीज बात को समझे ना, मैंने अभी शादी नहीं करनी। अब की बार मिन्नत की। कशिश शादी हो चुकी है, अब बस रुखसती है और कोई बखेड़ा खड़ा मत करना। यामीन इसकी तरफ झुके करीब होता सरगोशी में बोला कि इसकी धड़कनों ने शोर मचाया। आप ना बहुत बुरे हैं, मैं ना देखना अब क्या करती हूँ। गाड़ी का दरवाजा खोलते वो मुंह बना के बोलती नीचे उतर गई। यामीन मुस्कुराती इसे जाता देखता रह गया। खाने के टेबल पे सभी मौजूद थे और हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। अनायशा सीढ़ियां उतरती नीचे आई। इसे देखते ही सभी खामोश हो गए। इस बात को अनायशा ने दिल से महसूस किया। अरे अनायशा बेटा, खाना खाओ, ये राइस लो। जमीला बेगम ने बहुत प्यार से पेश किए। अनायशा ने धीमी मुस्कान से ट्रे ली। शहरियार साहब खाना खत्म करके उठ खड़े हुए और सबको गुड नाइट कहते अंदर की जानिब बढ़ गए। दानी और हानिया ने भी आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया और वो भी दोनों उठ के चले गए। और इस बात को खाना खाते हाजिक ने भी नोट किया, लेकिन खामोश रहा। लगता है मेरे यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं लगा। अनायशा का लहजा रोंद गया। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, ख्वाह वहम न पालो। इनका खाना फिनिश हो गया था इसलिए। जमीला बेगम ने खोखली दलील दी। तुम खाना खाओ, इसके आगे प्लेट रखी। अनायशा एक नजर नेपकिन से मुंह साफ करते हाजिक को देखा।
جس نے اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیا تھا، اتنی دیر میں وہ بھی اٹھ کے چلا گیا۔ عنائشہ کو لگا جیسے اس کا دل کہیں اس سے دغا کر گیا ہو۔ آپ کو مجھے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، پلیٹ میں چمچ ہلاتے وہ دھیمے اور دکھی لہجے میں بولی۔ عنائشہ، سب کو تمہیں ایکسپٹ کرتے تھوڑا وقت لگے گا، لیکن یقین مانو بیٹا، یہاں سب ہی بہت اچھے ہیں اور آپ کے اپنے۔ اسے بہت پیار سے سمجھایا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ان کی طرف دیکھتے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جتنی تڑپ آپ میں تھی مجھے پانے کی، اتنی ان میں نظر نہیں آئی۔ وہ چاہ کے بھی شہریار کے لیے باپ کا لفظ استعمال نہ کر سکی۔ انہوں نے بات کو ٹالا۔ آپ کھانا کھائیں۔ انہوں نے بات کو پسے پش ڈال دیا۔ عنائشہ نے بھی زیادہ زور نہ دیا۔ اس کا ارادہ بھی یہاں مسلسل رہنے کا نہ تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بہت جلد یہاں سے چلی جائے گی۔ بھلے یہ اس کے حقیقی ماں باپ ہیں، لیکن وہ محبت جو ایک بچے کو چاہیے ہوتی ہے، وہ اسے اپنے امی ابو سے ہی ملی تھی، اور اسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ آپ سب کو یہاں اس لیے اکٹھا کیا کہ ایک ضروری بات آپ سب کے گوش گزارنی تھی۔ دادا جی نے سبھی کو رات کے کھانے کے بعد ہال میں اکٹھا ہونے کو کہا۔ عزیز صاحب ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ ان کا کام پنجاب میں زیادہ بڑھ گیا تھا۔ حیات صاحب بھی ان دنوں اپنے کام میں بزی تھے، گھر بھر سے ان کا دھیان بھی ہٹا ہوا تھا، لیکن آج دادا جی کے یوں بلاوے پہ ان کے کان بھی کھڑے ہوئے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل ہماری شہزادی کی سالگرہ ہے۔ کشش جو کہ پاس ہی بیٹھی تھی، اس سے پیار کیا۔ اس کا سر جھک گیا اور چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ تو ہم اسے یادگار بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کل ہی داور اور کرن کا نکاح ہوگا اور ہمارے یامین کی بھی شادی ہوگی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سویرا بیگم کو جیسے پتنگے لگ گئے۔ کیا ہوا بہو، کسی بات پہ اعتراض ہے؟ تھوڑا تیکھے انداز میں پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ کنکھیوں سے حیات صاحب کو دیکھا کہ وہ بھی کچھ بولے۔ انتظامات کی فکر کوئی نہ کرے، سارا فنکشن تاج ہوٹل میں ہوگا اور یامین پتر دیکھ لے گا۔ آپ سب اپنے اپنے گیسٹ کی لسٹ بنا لیں اور انوائٹ کر دیں۔ دادا جی مسئلہ سالو کیا۔ لیکن یامین کی شادی کا آپ نے بتا دیا، لگے ہاتھ لڑکی بھی بتا دیں۔ حیات صاحب نے تھوڑا کھردرے انداز میں بولے۔ بے فکر ہو، برخوردار لڑکی بہت نیک اور شریف ہے، اور یہ سب کے لیے سرپرائز ہے۔ نیک تو ہے لیکن شریف، دادا جی سوچ کے بولیں۔ یامین دل ہی دل میں بولا، جبکہ کشش منہ بسور کے بیٹھی تھی۔ چلو جی، اب تیاریاں شروع کرو، اور ہاں عالیہ بہو، عزیز کو کہہ دو بیٹی کے نکاح میں شامل ہونا ہے تو کل شادی حال میں پہنچ جائے، ورنہ بعد میں گلہ شکوہ نہ کرے کوئی۔ دادا جی نے لگے ہاتھ ان کی بھی کلاس لے لی۔ بابا جی، ایک بات نہیں سمجھ آئی، یہ سب اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ کی طبیعت بھی نہیں سنبھلی اور آپ۔ حیات صاحب نے پنیترا بدلا۔ برخوردار میں اب اور رسک نہیں لے سکتا، اپنی جان کا کیا بھروسہ، آج بچ گیا ہوں کل کو نہ بچوں۔ دادا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کشش تڑپ ہی تو گئی۔ یامین بھی ان کے پاس آ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دائیں طرف داور اور بائیں طرف سمیر کھڑے ہوئے۔ دادا جی میرے ہوتے آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، یقین بھرے لہجے میں کہا۔ یامین کے لہجے میں عزم اور دکھ دونوں تھے۔ دادا جی، اللہ نے آپ کو ہمیں واپس لٹایا ہے، آپ ایسی باتیں نہ کریں نا پلیز۔ داور بھی ان کے ہاتھ تھامے۔ دادا جی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جس دادا کے تم جیسے پوتے پوتیاں ہوں وہ ساری زندگی جوان ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے بات کو ہنس کے ٹالا۔ کشش نے اپنی باہیں ان کے گرد حائل کی۔ اپنے دادا جی کے لیے تو وہ جان بھی دے سکتی تھی، تو رخصتی کیا چیز تھی؟ اسٹاف کے اہم ممبرز کو اکٹھا کرتے حاضق یامین کے گھر کے فنکشن کے بارے میں بریفنگ دے رہا تھا، اور عنائشہ کا پین سپیڈ سے چلتا جا رہا تھا۔ وہ سارے اہم پوائنٹ نوٹ کر رہی تھی۔ فنکشن بھی بہت بڑے پیمانے پہ تھا۔ عنائشہ کی غیر حاضری میں ہی کافی کام ہو چکا تھا، بس اس کے حصے کا کچھ کام پینڈنگ تھا جو اسے دیکھنا تھا۔ لکھتے لکھتے عنائشہ رکی، اس کے پین کی انک ختم ہو گئی، لیکن حاضق کا بولنا جاری رہا۔ عنائشہ نے ادھر ادھر پین کی تلاش میں نظریں دوڑائی، کہیں نظر نہ آیا سوائے ایک جگہ کے، اور فوراً آگے بڑھ کے حاضق کی فرنٹ پاکٹ سے پین لکھنا شروع کر دیا۔ حاضق کیا سب کی نظریں اس کی اس حرکت پہ اس کی طرف اٹھی، لیکن اس نے بنا کسی کی طرف دیکھے لکھنا جاری رکھا۔ حاضق بریکنگ مکمل کر کے سب کو جانے کا بولا۔ مس عنائشہ، یو اسٹے ہیئر۔ عنائشہ کے جاتے قدم رکے۔ جی سر۔ بہت معصومانہ انداز تھا۔ حاضق ایک آئیبرو اٹھاتا اس کا انداز ملاحظہ کر رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے آپ نے ابھی کیا حرکت کی ہے؟ تیکھے انداز سے طنز کیا۔ جی، پین میں انک ختم ہو گئی تھی تو دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ وہ میرا مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو کس نے حق دیا یہاں تک پہنچنے کا؟
وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ انائشہ نے لب کھینچے اور خاموش رہی۔ کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ وہ اس کے قریب آیا تو انائشہ اتنے قدم پیچھے ہٹی، بنا اس کی طرف دیکھے۔ آپ ہی لکھوا رہے تھے، آپ کا ہی مسئلہ ہے یہ بھی۔ ادھر ادھر نظریں گھماتے اسے جو منہ میں آیا بول دیا۔ لگتا ہے دماغ ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ جارحانہ انداز میں اس کے مزید قریب ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ دماغ تو ٹھیک ہے، دل ٹھکانے پہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کیا بول گئی۔ حاذق اس کی اس بات پہ بری طرح چونکا اور بے اختیاری سے دیکھے گیا۔ بہت غلط ہو رہا ہے یہ سب۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں ابھی بھی وقت ہے، کچھ بول لیں، سویرا بیگم نے اکسایا، جبکہ وہ ابھی بھی چپ ہی بیٹھے تھے۔ ان کا بزنس ڈوب رہا تھا، وہ خالی ہاتھ ہو رہے تھے اور یہ بات وہ کسی سے نہیں کہہ پا رہے تھے۔ انہیں پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا۔ انہیں دادا جی کے کسی فیصلے سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ بس بزنس کو دوبارہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے اور اسی کی پلاننگ کر رہے تھے۔ حیات صاحب کی خاموشی پہ سویرا بیگم پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ کیا ہوا امی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ صبح سے وہ کوئی 10 کالز کر چکی تھی، لیکن عزیز صاحب ہر بار بزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں کہہ کے ٹال دیتے۔ کچھ نہیں، تمہارے بابا کو کال کر رہی ہوں، کل نکاح ہے تمہارا اور وہی نہیں ہوں گے۔ عالیہ بیگم دکھی ہوئی۔ ماما پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بزی ہوں گے، کرن نے دلاسا دیا۔ عالیہ بیگم خاموش ہو گئی، لیکن دل کسی انہونی سے ڈر رہا تھا۔ ہاں جی، کیا سالگرہ والے دن کشش کی شادی ہو پائے گی یامین کے ساتھ کہ نہیں؟ اور حاذق اور انائشہ کے درمیان جو ایک غلط فہمی کی دیوار ہے گرے گی کہ نہیں؟ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو کریں لائک، شیئر، کمنٹ کریں ویڈیو پہ جلدی سے، اور جلدی سے کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب، جلدی جلدی جلدی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔